کچھ بھی کہنے سے پہلے میں مالک کائنات خدائے برحق لائق عبادت اللہ عز و جل کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، جو حضرت آدم علیہ السلام و نسل آدم کا کھلا دشمن ٹھہرا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ناظرین کرام، چشم آکاش میں خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ کی سیرت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس دنیا میں زندگی گزاری اور ہمیں کیا اصول مرتب کیے۔ لیکن ناظرین، یہ سیرت کتابوں تک تو موجود ہے، ہمارے دل و دماغ میں آج موجود نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم ڈاکٹر صاحب سے یہی باتیں کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آج ہم بھٹک چکے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم رسول اللہ کی زندگی چھوڑ چکے ہیں؟ ناظرین اکرام، کل کے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بات کی کہ رسول اللہ کیا واقعی وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ رسول اللہ کے خاندان کو ہی کیوں چنا گیا۔ اس کے علاوہ بھی قریش میں بہت سارے قبائل تھے، لیکن بنو ہاشم ہی کیوں؟ آج ہم اس پر ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، کل کے ایپیسوڈ میں ماشاءاللہ آپ نے تاریخ کے وہ پنے کھولے، ان ادوار کی بات کی جو آج ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے اسی خاندان میں حضرت ہاشم کی اولاد میں کیوں آتے ہیں؟ قریش کے تو بہت سارے قبائل تھے اور وہ ان میں سے بہت سارے، وہ جو ایک قبیلہ چل رہا ہے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھا، لیکن ہاشم ہی کیوں؟ بنو ہاشم کیوں کہلائے گئے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور یقیناً رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ تذکرہ دلوں سے ہمیشہ غفلت کے اتارنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے چینل اور آپ کے سارے ذمہ داران کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے، اور اس مختصر سے وقت میں جو رسول رحمت کی پاکیزہ زندگی سے خیرات ہم تک پہنچے، اس خیر سے اپنی زندگیوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا سوال جو آپ نے میرے سامنے اس وقت رکھا، جب چشم تصور سے میں ماضی کے جھرونکوں میں جھانکنے کی سعادت پاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کوفہ کی مسجد کے اندر جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے بھی یہی سوال کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتنے سارے انبیاء و مرسلین بھیجے، اور ہر زمانے کا اپنا ایک تقاضا تھا نبی کے آنے کا، اور قوم کی، ان کے مخاطبین کی اپنی ایک ضرورت تھی جس سے لیس کر کے، جس سے بھرپور اپنے نبی کو سرکار اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کار نبوت کے ساتھ جو ہے وہ ذمہ داری تفویض کی، اور پھر وہ دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ سب سے زیادہ گمراہی جو ہے اور اعلانیہ بغاوت بنی اسرائیل کے ہاں نظر آتی ہے۔ تو سوال کرنے والے نے جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ باغی قوم کی طرف سب سے زیادہ نبی کیوں بھیجے گئے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ تو جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا انتخاب بار بار اس لیے ہو رہا تھا ان کی ایک صفت کے سبب، اور وہ صفت کیا تھی؟ جو ان کے مزاج کے اندر اللہ نے سخاوت رکھی ہوئی تھی نا، اللہ نے اس سخاوت کی وجہ سے ان کی ساری خامیوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہوئے بار بار ان کا انتخاب کیا۔ گویا ان کی سخاوت اللہ کو اتنی پسند تھی کہ اللہ رب العزت یہ اس کی مشیت میں یہ تھا کہ کسی طرح یہ ہدایت کی طرف آ جائیں، اور اس خوبی کی بنیاد پر پھر یہ وہ جو اللہ کی منفرد انعامات ہیں ان کے مستحق ہو سکیں۔ سوال کرنے والا دوبارہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل جو ہیں ان کی اس خصلت کی بنیاد پر ان کا انتخاب ہو رہا تھا تو پھر یہ فضیلت، نبوت والی جو فضیلت ہے، یہ ان سے جو ہے وہ عربوں میں منتقل کیسے ہوئی؟ بے شک بنیادی سوال تھا کہ بھائی وہ تو تھے ہی تھے، لیکن یہ اہل عرب جو ہیں، اہل حجاز جو ہیں، ان میں کیسے منتقل؟ نبی پہلے کوئی آئے نہیں، اور یہ یہاں جو ہے انبیاء کا آنا، یہاں پر آنا جو ہے کہ بالکل ایک منفرد بات تھی۔ تو جناب علی کرم اللہ وجہ کریم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ عربوں کے انتخاب کا سبب بھی ان کی یہی خصلت یعنی سخاوت تھی۔ اچھا، سبحان اللہ۔ تو سوال کرنے والے نے عرض کیا کہ اگر دونوں کا سبب سخاوت تھی تو ان کی سخاوت میں فرق کیا تھا؟ فرق کیا تھا؟ بے شک۔ تو کیا خوبصورت آپ نے جواب دیا۔ میں سمجھتا ہوں آج ہمارے لیے بھی اس کے اندر ایک زندگی کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے ایک عجیب طرح کی روشنی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل بھی سخی تھے، ان کے ہاں بھی نبوت کے آنے کا سبب سخاوت تھی۔ اہل عرب جو ہیں، حجاز مقدس کے رہنے والوں میں بھی اس سعادت کا منتقل ہونا سخاوت کے سبب تھا۔ فرق یہ تھا
کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کی سخاوت صرف اپنوں تک محدود تھی، اچھا، اور جو اہل حجاز تھے ان کی خصوصیت تھی کہ ان کی جو سخاوت تھی وہ اپنوں اور بیگانوں سب کے لیے تھی، سب کے لیے تھی۔ سوال کرنے کے لیے ایک آدمی اور کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اگر سارے عرب سخی تھے جی، اور سارے اہل حجاز اس صفت سے متصف تھے تو پھر آل بنی ہاشم کا انتخاب کس انداز میں ہوا، اس کا سبب کیا بے ہے؟ شک یہ جناب سوال ہے، یہ ایک بنیادی سوال آتا ہے نا صحیح ہے، کہ عرب تو سارے سخی تھے، سارے پھر اس سخی میں تھے اور اولاد حضرت اسماعیل سے تھے، اولاد اسماعیل میں ہیں، تو آپ تصور کیجئے کہ ان سب کی اگر یہ خصلت بنیاد تھی تو پھر آل بنی ہاشم جو ہے اس کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ جناب علی کرم اللہ کریم کے چہرہ اقدس کے اوپر مسکراہٹ مزید غالب ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اس خاندان کو بھی نبوت سے سرفراز کرنے کا سبب ان کی یہی خصلت یعنی سخاوت ہی بنی۔ جی، سوال کرنے والے زیادہ متجسس ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کی سخاوت میں اور باقی سب کی سخاوت میں فرق کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سخاوت صرف اپنوں تک محدود تھی، اہل عرب کی سخاوت اپنوں اور بیگانوں سب کے لیے تھی، لیکن یہ جب کسی سے بگڑ جاتے تو پھر اس کی سخاوت والا واقعہ اس کو یاد کراتے ہوئے اس پر تان کرتے، یعنی اسے شرمندہ کرتے کہ ہم نے کسی مصیبت کی گھڑی میں تم پہ سخاوت کر رکھی تھی۔ آل بنی ہاشم کا انتخاب اس لیے ہوا کہ ان کی سخاوت ایک تو اپنوں بیگانوں سب کے لیے ایک جیسی تھی، یہ ایسا یعنی شجر سایہ دار تھا یہ خاندان کہ اس کے سائے میں جو آ جاتا بلا امتیاز رنگ و نسل، اپنائیت، اجنبیت، اس سے ان کے دائروں سے نکل کر ایک عالمگیر خیر کا سرمایہ سخاوت کے ذیل میں ان کی شخصیت اور اس خاندان کے مزاج کا حصہ تھا۔ اور پھر ان کا یعنی کمال یہ تھا ان کی سخاوت کا کہ جب یہ سخاوت کر لیتے تو پھر وہ شخص دوست رہتا یا اعلانیہ دشمن ہو جاتا۔ آپ کبھی بھی اس خاندان کی کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں سنیں گے کہ انہوں نے کسی پہ سخاوت کی اور پھر اس کے کسی حرکت کی وجہ سے، اس کے کسی عمل کی وجہ سے اسے اپنی سخاوت پر تانا دیا ہو۔ یعنی ان کی سخاوت کا کمال یہ تھا کہ اپنوں اور بیگانوں سب کے لیے تھی، اور پھر اس سے اگلے درجے پر یہ جن سے بھی سخاوت کا معاملہ کرتے زندگی میں کبھی دوبارہ ان کو تانا نہیں دیا کرتے تھے۔ اب اس سے مجھے اور آپ کو سبق یہ سیکھنا ہے کہ پروردگار عالم کے ہاں یہ سخاوت کا عمل کتنا پسندیدہ ہے۔ بے شک اللہ رب العزت اپنے محبوب رسول کے لیے گویا آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھرانے کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور ان کی دیگر بے شمار صفات کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک لیڈنگ خوبی ان کی نظر آتی ہے ہمیں وہ ان کی سخاوت ہے۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ سخی جو ہے وہ لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، حتیٰ کہ اللہ کے قریب ہے۔ اور میں آپ کی اجازت سے یہاں ایک بات اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہتا چلوں، میرے والد گرامی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کے ہاتھ کشادہ ہوا کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی کے راستے بھی کشادہ رکھتا ہے اور ان کی قبریں بھی کشادہ رہتے ہیں۔ بلکہ یہاں پہ مجھے ایک قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بہت کشادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری آپ بات کر رہے ہیں، آگے کنٹینیو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سخاوت کی تعریف اور توصیف کرتے ہوئے فرمایا کہ جو گناہ گار سخی ہے جی وہ عبادت گزار بخیل جو کنجوس ہے اس کی نسبت زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے فرمایا کہ پروردگار عالم جو ہے نا وہ اس کا ایک معمول ہے کہ جب کوئی سخاوت میں پختہ ہو جاتا ہے نا اللہ اس کو زیادہ دیر تک گناہ پہ قائم نہیں رہنے دیتا، اسے توفیق توبہ میسر آتی ہے اور پھر وہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ خود سرکار دو عالم اپنے تعارف میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ساری دنیا سے اللہ نے عربوں کو سخی بنایا اور عربوں میں آل بنی ہاشم، اور پھر حضور نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے آل بنی ہاشم میں سب سے زیادہ سخی پیدا کیا گیا۔ تو گویا یہ وہ صفت ہے جو سرکار دو عالم اپنے سرنامہ کلام میں اپنے تعارف کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور سے محبت کرنے والے ہر آدمی کو اپنے مزاج میں سخی ہونا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات ضمناً یاد آ گئی، اگر وہ بیان نہ کروں گا تو اس عنوان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، ہم نے سن رکھا ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمان کہ حضور سارا سال سخی تھے، لیکن جب رمضان آتا تو آپ کی جو سخاوت ہے وہ تیز ہوا کے جھونکوں سے زیادہ تیز ہو جایا کرتی۔ تو جناب علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ نے اتنا وقت حضور کے ساتھ گزارا اور یقیناً سارے رمضان حضور کے ساتھ ان کی پاک صحبت میں آپ کے گزرے، حضور کی سخاوت کا کیا مزاج ہوا کرتا تھا رمضان میں بھی اور عمومی طور پر بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کی سخاوت بھی درجہ کمال پر ہوتی تھی اور مزاج کی سخاوت بھی درجہ کمال پر ہوتی
ہوتی. اللہ اکبر. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ مال کی سخاوت تو سمجھ آتی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں کثرت سے جو ہے وہ خرچ کرنا شروع کر دے, ضرورت مندوں کی, حاجت مندوں کی اعلانیہ پوشیدہ ان کی مدد کرنا شروع کر دے, اپنے مال میں سے ان کا حصہ ان تک پہنچانا شروع کر دے. یہ مزاج کی سخاوت کیا ہے؟ تو جناب علی کرم اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا کہ مال کی سخاوت سے بعض اوقات مزاج کی سخاوت اللہ کا زیادہ قرب عطا کرتی ہے. اور مزاج کی سخاوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی ناپسندیدہ بات, ناپسندیدہ رویے اور ان سے وابستہ توقعات کے ٹوٹنے پر ان کے ساتھ اپنے دل اور دماغ کو ان کے لیے کشادہ رکھنا, اس میں تنگی پیدا نہ کرنا, یہ مزاج کی سخاوت ہے. آج میں سمجھتا ہوں امت میں مال کی سخاوت تو پھر کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہے الحمدللہ, اور پوری دنیا کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملت اسلامیہ جو ہے اس کے ہاں مال کی سخاوت نظر آتی ہے. اور ہم پاکستان کا تو تعارف ہی دنیا بھر میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہاں پر خیرات کی جاتی ہے اور مال کی سخاوت جو ہے وہ ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا یہ اچھا ہو اگر حقیقی معنوں میں سخاوت کی ان برکات سے فائدہ اٹھانا ہے تو پھر مال کی سخاوت کے ساتھ ساتھ مزاج کی سخاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. سخاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. بے شک آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اپنی سیریز میں آگے بڑھتے ہیں. جو اصل پوری سیریز ہی جو ہے یہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے, لیکن ہم شروع کریں گے رسول اللہ کی پیدائش سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے, ان سے 6 ماہ قبل تقریباً ان کے والد گرامی دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں. اب اس وقت میں ان کی والدہ نے وہ کون سی مشکلات اس وقت کٹی ہوں گی, پھر رسول اللہ کی پیدائش کے وقت والد کا سر پہ نہ ہونا, ان کا گھر کا خرچ کیسے چل رہا تھا, وہ فیملی کس طرح سے آگے بڑھ رہی تھی, اور ان کی والدہ کا صبر, استقامت اور ان کی شخصیت کے بارے میں چونکہ ہم نے بہت کم سنا ہے. ہم نے رسول اللہ کی والدہ حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہم نے نہیں سنا ہوا. اگر سنا تو وہ چند جملے ہیں جو سیرت کی کتابوں میں آج بھی مروی ہیں. سیرت کی کتابوں میں ہر چیز محفوظ ہے لیکن ہم تک نہیں پہنچی. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ وہ پیدائش کا واقعہ بھی بتائیں, کیونکہ مجھے اس میں ایک قول بھی یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک شعر میں کہا تھا کہ میں اس بیٹے کو جنم دینے والی ہوں جو تمام جہانوں کا سردار ہے. تو ان کو تو پتا تھا کہ یہ سردار ہیں, یہ سرور انبیاء ہیں, یہ اللہ کے برگزیدہ, اور یہ ان کے مختلف اقوال آپ سے ہم سنیں گے اس بارے میں جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے فرمائے تھے. اور یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ تو 40 سال کی عمر میں جا کے نبی بنتے ہیں. اس سے پہلے تو وہ جو ایمان تھا وہ ان پہ نہیں تھا, وہ دین ابراہیمی چل رہا تھا. ایمان کے دین ابراہیمی کے بارے میں بھی آپ سے اسی سوال میں ہم ڈسکس کریں گے. اگر ہم آپ ہمیں پیدائش سے ان کے والد اور والدہ کی اگر ہمیں شخصیت کے بارے میں بتا دیں. میں آپ سے عرض کروں, جیسے ہم نے کل اپنی گفتگو میں اپنے سامعین کے سامنے یہ عقدہ رکھا تھا کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش انسانی تاریخ کا سب سے عظیم الشان واقعہ ہے, کیونکہ اس نے انسانی تاریخ کے دھارے کو یکسر جو ہے وہ بدل کے رکھ دیا. اور اس کے بعد ایسی یعنی بنیادی اور عالمگیر تبدیلیاں آئیں جنہوں نے آگے چل کے نسل انسانی کو ایک نئے انداز کی زندگی عطا کر دی. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہونے کا شرف حاصل ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں یعنی حضور کی نسبت جو ہے, حضور کی پیدائش اور حضور کی پیدائش کا تصور اتنا اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں, ایک خاص طرح کا ماحول ہے, مشقتیں ہیں, اللہ کے نام پر بے شمار زمانے کی جو مصیبتیں ہیں ان سے گزرتے ہیں. اور کون سا امتحان ایسا ہے جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. کبھی آگ کے اندر جو ہے وہ کودنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت جو ہے اس کے اوپر ایک دلیل کے طور پر اپنا یہ معجزہ پیش کرتے ہیں. کبھی لکودک صحرا کے اندر عمر کے آخری حصے میں ملنے والی اولاد اور اپنی زوجہ کو وہاں چھوڑ کر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ معاملہ جو ہے اپنے, اور پھر کبھی اپنے اسی بیٹے کو ایک خواب میں آنے والی ہدایت اور روشنی کے نتیجے میں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک لمحے کے لیے ذرا میرے ناظرین اور سامعین بھی تصور کریں, جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے یعنی سچے نبی تھے اور وحی کا تسلسل ان کے ساتھ ان کی زندگی کا حصہ تھا. لیکن میر صاحب کیا دلچسپ معاملہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ذبح ہونا ہے
اس کا معاملہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو نہیں اس کا حکم دیا، یعنی براہ راست وحی کے ذریعے جیسے جبرائیل علیہ السلام آ کے بتاتے ہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہو رہا۔ اللہ نے آپ کے قلب اطہر پر براہ راست حکم بھی جاری نہیں کیا، بلکہ خواب کی صورت میں ایک استعارے کی شکل میں ایک چیز دکھائی۔ بے شک آپ یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ محبت کا کیا معاملہ ہے کہ خواب کو اللہ کی منشا تصور کرتے ہوئے اس بچے کو جو کل کائنات اس وقت ان کی اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اپنے بیٹے کو قربان کرنا ایک یہ بہت مشکل عمل ہے، اور پھر اس بیٹے کی سعادت مندی دیکھیں کہ خواب سن کے باپ نے تو خواب دیکھا ہے کم از کم، ہاں جی، بیٹے نے خواب ابھی دیکھا بھی نہیں ہے، اور نبوت کا وہ اعلانیہ عمل بھی ابھی شروع نہیں ہوا۔ ویسے نبی تو عالم ارواح میں منتخب ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی روح تو پاکیزہ ہوتی ہے، قرآن حکیم سے خود ہم نے جیسے کل استدلال کیا اس سے یہ برکت سمیٹی کہ اللہ نے عالم ارواح میں نبیین کی روحوں کو مخاطب کر کے ان سے وعدہ لیا، اس کا مطلب ہے وہ روحیں اس وقت بھی منتخب ہو چکی تھی بطور نبی۔ اب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کا معاملہ میں اس لیے ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ساری مشقتوں اور امتحانوں سے گزرنے کے بعد جب اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں نا، اور لکودک صحرا ویرانے میں مشقت کے ساتھ تعمیر کرنے کے بعد اب اپنی ساری محنت کا نتیجہ اور اس کا اجر پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلاتے ہیں نا، تو سوچنے والے کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ جس شخص نے نمرود کی بادشاہت کو اس درجہ کمال پہ دیکھا ہو شاید اللہ سے بادشاہت طلب کر لے، خود نبوت کے درجہ کمال پر موجود ہے، اللہ کا قرب کس اعلیٰ درجے کا ان کو حاصل ہے، پھر مال کی اور اولاد کی کثرت اس زمانے میں بھی ایک بڑی نعمت تھی۔ اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ اللہ کو وہ سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے وہ بتاؤ کہ کس طرح مرنے کے بعد چیزیں زندہ ہوگی، بے شک تو اللہ نے وہ پوری خواہش کی ہے، اور ان کی اس ایک خواہش کی اتنی ناز برداری کی کہ اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ جی بالکل ایسا۔ اچھا اب آپ تصور کریں کہ اب سارے امتحانوں میں کامیاب ہونے والی ہستی اب اپنا اجر وصول کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہے نا، تو نہ بادشاہت طلب کرتی ہے، نہ کثرت مال، نہ کثرت اولاد طلب کرتی ہے، اللہ سے انعام کے طور پر کیا طلب کیا جاتا ہے؟ پروردگار اگر میری یہ ساری ریاضت محنت مشقت تیری بارگاہ میں درجہ قبولیت پر ہے نا، تو مجھے اجر میں اور کچھ نہیں چاہیے، میری اولاد میں اس رسول کو بھیج دے جسے تو نے خاتم النبیین بنا کر بھیجنا ہے، جسے تو نے قافلہ سالارانہ جو قافلہ حق ہے اس کی سالاری عطا کرنی ہے، اس رسول کو میری نسل کے اندر جو ہے اس کا ظہور فرما دے۔ تو اللہ رب العزت، امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت اس پر عقدے کی بات کی، انہوں نے کہا جب آگ میں آپ نے چھلانگ لگائی نا، اللہ نے آپ کو نبی کہہ کے پکارا، جب آپ نے لکودک صحرا میں اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑا تو اللہ نے اپنا نبی کہہ کے پکارا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی تب بھی اللہ نے نبی کہہ کے پکارا، لیکن جب اجر وصول کرتے وقت دنیا کی کوئی خواہش نہ کی، حتیٰ کہ آخرت کی بھی کوئی خواہش نہیں کی، اللہ کے سامنے اللہ کے محبوب کو جب طلب کیا نا تو اللہ نے کہا کہ یہ دعا اور یہ طلب عام درجے کے انسان تو کجا، نبیوں کی بھی یہ طلب نہیں ہو سکتی، یہ طلب کرنے والا میرا نبی تو ہے ہی، آج سے یہ میرا خلیل ہو گیا، آج سے یہ میرا دوست ہو گیا۔ تو اب اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اللہ کی نظر میں اتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر کوئی حضور کے ظہور کی دعا کرتا ہے نا تو اللہ اسے نبی سے اپنا خلیل بنا لیتا ہے، یعنی یہ کتنا اہم واقعہ ہے حضور کا تشریف لانا دنیا کے اندر۔ اور پھر آپ کے خانوادے کی نسبت سے جیسے کہ آپ نے دعا کی تھی تو اللہ نے آپ کے گھرانے کو عزت بخشی اور یہ آپ کے خاندان میں ہے۔ یہاں ایک اور بڑی ضمنی بات جو آپ کے سامعین و ناظرین کے سپرد کرتا چلوں، بعض دفعہ میر صاحب ہماری جو عبادت ہوتی ہے نا وہ اللہ کا اتنا قرب ہمیں نہیں عطا کرتی جتنا کچھ معاملات میں اپنا اظہار عجز جو ہے نا وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ امام حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے ایک بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی نا کہ اے پروردگار میری نسل کے اندر اس نور کو جو ہے وہ منتقل کر دے، گویا ان سے اس رسول کو جو ہے وہ اس کا ظہور فرما اور یہ سلسلہ میرے خاندان کی عزت میں آئے، تو آپ کے اس وقت 2 صاحبزادے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہیں، ہم معروف ہیں، ہم سب نے سن رکھے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ وہ کہتے ہیں پروردگار عالم نے اس دعا کو دونوں کی سماعت تک پہنچا دیا، حضرت اسماعیل تک بھی اور حضرت اسحاق تک بھی۔ سبحان اللہ۔ اور کیا دلچسپ معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ دعا سنی نا ربنا وابعث فیہم رسولا، تو آپ نے بآواز بلند آمین کہا،
اب بآواز بلند آمین کہنا اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے ہیں جی، دونوں کی تربیت ایک جیسی ہے، بے شک ایسا، دونوں اللہ کے عظیم الشان رسول ہیں، بے شک، اور معاملہ یہ ہے کہ دونوں کی نسل سے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجنا ہے، یعنی وہ عزت بھی دونوں کے یہاں موجود ہے۔ لیکن سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ کی والی عزت جو ہے اسے پانے کا راز یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بآواز بلند آمین کہتے ہیں تو پروردگار عالم جو ہے وہ اپنے تمام تر جمال کے ساتھ اعلان اور بشارت کرتا ہے کہ اے ابراہیم تیرا یہ جو بیٹا اسماعیل ہے اس کی نسل کے اندر ہم اس نور کو جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں اور عالمگیر عزت کا ذریعہ اور وسیلہ اس کو بناتے ہیں۔ تو گویا یہ جو ایک کامل عبادت ہے آمین کا لفظ، اس نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قسمت کو دو چند کر دیا اور ان کی برکت سے، اس آمین کی برکت سے سرکار آپ کے اس میں آتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، ہم نے کل بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی تھی کہ وہ کون سے آثار تھے، احوال تھے جن میں سرکار دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ حضور کا دنیا میں آنے کا معاملہ ذرا دیکھیں کیسا دلچسپ معاملہ ہے۔ نہ جانے کتنے برسوں سے انبیاء و مرسلین تو اپنی جگہ پر اہل یہود اور اہل نصارہ جو تھے ان کے ہاں بھی، اور جو دیگر علم سے شغف رکھنے والے لوگ تھے ان کے ہاں سرکار دو عالم کی آمد کا باقاعدہ انتظار کیا جا رہا تھا۔ اہل یہود کے جو 5 بڑے عالم تھے، پانچوں نے اپنی کتابوں کی دیباچے میں یہ بات لکھی کہ سرکار ختمی مرتبت یعنی آخری رسول کی آمد کا انتظار کرنا عبادت جیسا قرب اللہ کا عطا کرتا ہے، یعنی حضور کے آنے کے لیے سوچنا، غور و فکر کرنا، حضور کے زمانے کی تمنا کرنا، یہ از خود اللہ کے ہاں عبادت کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ اور پھر تاریخ نے بتایا کہ ایک دن جو ہے وہ پروردگار عالم کی مشیت کے مطابق عربوں کا نصیب جاگا اور آل بنی ہاشم کو اللہ نے اصلاح فانی عزت کے لیے منتخب فرمایا۔ جناب عبد المطلب کے صاحبزادے جو ہیں ان کے گھر کو کاشانہ نور بنانا مقصود تھا۔ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ اور جناب عبداللہ جو ہے ان کی جو پاکیزہ جوڑی ہے اسے اس عظیم الشان عزت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اور آپ کی گود میں وہ ازلی ابدی نور جو ہے اللہ کا وہ سب سے پسندیدہ اور محبوب راز، اللہ کا محبوب جو ہے وہ ان کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور احوال یہ ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس دن سرکار دنیا میں تشریف لاتے ہیں تواتر کے ساتھ، اس سے پیچھے کا جب آپ تاریخ میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر زمانہ جو ہے پہلے سے زیادہ بے چینی کے ساتھ حضور کا انتظار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بالکل، وہ حضرت سلیمان فارسی سے بھی آتا ہے، انہوں نے کتنے سفر کیے اور کس طرح وہ پہنچے۔ جی ہاں، حضرت سلمان فارسی جو ہے نا ان پر آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ آج کا جو دنیا کا نقشہ ہے نا اس کے 13 ملکوں سے گھوم کے حضرت سلمان فارسی وہاں پہنچے۔ اور آپ کا جو آبائی وطن ہے جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، اگر آپ گوادر کے راستے ایران میں داخل ہوں تو 12 میل کے فاصلے پر آپ کا گاؤں آتا ہے جہاں پر آپ پیدا ہوئے، اور آپ اپنے قبیلے کے ایک سربراہ، ایک عالم اور ایک قبیلے کے سردار کے بیٹے تھے۔ لیکن اس راز کو اور حضور کی صحبت کو پانے کا جو شرف ہے اس کے لیے وہاں سے حق کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور 3 مرتبہ مختلف لوگوں کے ہاتھ پر جو ہے وہ بکتے ہیں، اور پھر سرکار مدینہ کا جو دیدار نصیب ہوتا ہے اور حضور کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن پھر میرے کریم آقا نے بھی، آپ تصور کیجئے نا کہ اس محنت، اس جذبے اور اس خلوص کو کیسے عزت عطا فرمائی۔ حضور نے اصحاب کے اندر جب یہ نئے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے نا تو سب کے بارے میں تعارف ہو رہا تھا کہ یہ انصاری صحابی ہیں، یہ مہاجرین ہیں، یعنی مکے کے رہنے والے ہیں، یہ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ تو کئی لوگوں نے آپس میں، نئے جو مسلمان ہوئے انہوں نے آپس میں سوال کیا کہ یہ جو بزرگ ہیں یعنی حضرت سلمان فارسی کے بارے میں کہ یہ کون ہیں، یہ یعنی انصار میں سے ہیں یا مہاجرین میں سے ہیں، یعنی مکے والوں میں سے ہیں یا مدینے والوں میں سے ہیں۔ آپ تک جب یہ خبر پہنچی نا تو دل پر ایک چوٹ لگی کہ اتنا وقت یہاں گزارنے کے باوجود ابھی تک کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ مکے والوں کا کوئی ایک تعارف ہے کہ وہ مکے کے رہنے والے ہیں، اور مدینے والوں کا ایک تعارف ہے کہ وہ مدینے والے ہیں۔ دو نسبتوں سے لوگ عزت پاتے ہیں۔ آپ کا دل مغموم ہوتا ہے اور مزاج آشنا میرے کریم آقا جو ہے وہ اپنے اس محبوب جو صحابی ہے اس کی دل گرفتگی کو دیکھتے ہیں اور پھر کیسے عزت افزائی فرماتے ہیں۔ کہا کوئی مکے والا ہے، کوئی مدینے والا ہے، سلمان جو ہیں یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، اور سرکار دو عالم نے ہمیشہ کے لیے ان کو اپنے خاندان کا ایک فرد قرار دے کے لافانی عزت عطا فرما دی۔ سرکار ختمی مرتبت کی پیدائش کے احوال کا منظر نامہ جو ہے جی بالکل، ہم حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کون سا صبر تھا، کیونکہ دیکھیں شوہر جو ہے وہ دنیا سے وصال فرما گئے ہیں، اب ایک تنہا ان کی عمر کیا ہوگی اور وہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور ان کو تو یقیناً معلوم تھا، ان کے اشعار میں باتیں ہیں اور آپ سے ہمیشہ یہ ڈسکس ہوا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ کا یہ سوال جو ہے
میں اس پہ آپ کی جتنی تحسین کروں کم ہے. پچھلے 30 برس کی سیرت کے طالب علم کے طور پہ ریاضت اور انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ میری کم از کم معلومات میں اتنی تفصیل کے ساتھ اس اینگل پر بات نہیں ہوئی جس طرف آپ نے ہماری توجہ دلائی ہے. اللہ آپ کو اس کا صحیح اجر دے اور سب کے لیے خیر ثابت ہو. میں آپ سے عرض کروں آج کے جدید معاشرے کے اندر بھی جو سب سے متمول گھرانہ ہو سکتا ہے نا, سب سے زیادہ باوسائل گھرانہ ہو سکتا ہے, اگر اس کے ہاں بھی کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے اور اس عالم میں بیوہ ہوتی ہے کہ ابھی بچہ دنیا کے اندر آیا نہیں اور اس سے پہلے شوہر کا جو رفاقت ہے اس کا ساتھ جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے, تو باقی ساری زندگی اس خاتون کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے. حتیٰ کہ اس بچے کے پیدا ہونے کی خوشی بھی معدوم ہو جاتی ہے اس دکھ کے اندر, اور اس دکھ کے ساتھ جڑے ہوئے آئندہ زندگی کے خدشات اور قسمہ پرسی جو ہے اس کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی زندگی کو مثالیہ بنانا تھا نا, ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت بنانا تھی. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب رسول کی والدہ کی زندگی کے احوال میں بھی دنیا کی ان ساری خواتین جن کو اس طرح کی صورتحال درپیش ہو ان سب کی دلجوئی کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کی والدہ کی نسبت سے یہ احوال اس انداز میں محفوظ کیا. آپ تصور کریں نا, اگر سرکار ختمی مرتبہ زبان سے ایک مرتبہ بھی کہہ دیتے کہ یتیم جو ہیں ان کی عزت افزائی کی جائے, ان کا خیال رکھا جائے, تو یقیناً پوری امت کے لیے یہ ایک اہم بات تھی نا, کوئی اس سے انکار نہ کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے دنیا بھر کے یتیم جن کے دل پر بہت گہرا گھاؤ لگا ہوتا ہے, بہت زخم ہوتا ہے, اور زندگی کے کسی مرحلے پر بھی یہ کمی جو والد اور والدہ کی کمی ہے یہ ہر دور میں محسوس ہوتی رہتی ہے. بلکہ سچی بات یہ ہے, میں اپنا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کروں کہ جب جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اور کامیابیاں آپ زیادہ سمیٹنا شروع کرتے ہیں, ہر نئی خوشی اور کامیابی پر آپ کو اپنے والدین کی کمی کا احساس پہلے سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب زندگی بدل جاتی ہے, آپ تصور پریشانیاں غم یہ سب شروع ہو جاتے ہیں عورت کے لیے بھی جن کا شوہر چلے گئے ہیں. میں یتیم کی بات کروں کہ اللہ اگر چاہتا تو حضور کی زبان سے ایک دفعہ بھی کہلوا دیتا, پوری امت یتیموں کا خیال رکھتی, لیکن پروردگار عالم جانتا ہے کہ یتیمی کتنی مشقت والی چیز ہے. اللہ نے دنیا کے سارے یتیموں کی عزت افزائی کے لیے اپنے رسول کو یتیم پیدا کیا تاکہ وہ اب جب انہیں یتیمی کا گھاؤ تکلیف محسوس کرنا شروع کریں تو وہ سرکار دو عالم کی زندگی کی طرف دیکھیں کہ حضور نے اس یتیمی کی عالم میں زندگی کیسی گزاری. بالکل اسی طرح دنیا بھر کی ساری خواتین جو بیوہ ہیں ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی زندگی میں ایک مثال رکھی. تصور کیجئے خاتون ہیں جن کی عمر ابھی 17 یا 18 برس ہے اور وہ اپنے ایک قبیلے کے سربراہ کی صاحبزادی ہیں, یعنی آپ کے جو والد ہیں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے والد جو ہیں وہب بن عبد مناف جو ہیں, ان کا یعنی عالم یہ ہے کہ وہ قبیلہ بنو زہرہ جو مدینہ کے اندر موجود ہے اس کے ذمہ دار ہیں اور بڑے ہیں, اور مالی طور پر بھی آسودگی ہے اور ہر طرح سے جو ہے وہ ناز برداری کے ساتھ آپ اپنی والد کی بڑی چہیتی ہیں, اور نہ صرف والد کی چہیتی ہیں, والدہ کی چہیتی ہیں, آپ اپنے تایا جو ہیں وہیب جو ہیں ان کی بھی آپ بہت پسندیدہ ہیں, اور ان کی جو زوجہ ہیں جو آپ کی ایک نسبت سے خالہ بھی بنتی ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا بڑا پیار ہے اور وہ آپ کی تربیت کا حصہ ہے. اور اللہ نے کیا اس نے انتظام ان کے لیے رکھا کہ جس دن جناب عبداللہ کا نکاح ہوتا ہے آپ کے ساتھ, اسی دن ہی آپ کی وہ جو چچی ہیں اور خالہ بھی ہیں, وہ جو حضرت حالہ بنت وہیب ہیں, ان کا عالم یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت عبد المطلب کے نکاح میں آ جاتی ہیں, اور یہ ایک خاندان کی 2 خواتین جو ہیں. بلکہ ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ نا سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن میں وہ جملہ سننا چاہتا ہوں جو اس وقت اہل عرب کہا کرتے تھے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بارے میں سلام اللہ علیہ. وہ جملہ اگر عنایت فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے, کیونکہ یہ کتابوں میں ہیں, لوگوں تک نہیں باتیں پہنچی. امراء القیس بہت معروف شاعر ہے, اتنا بڑا شاعر ہے کہ عرب ساری تاریخ کے اندر شعر گوئی کی جو تاریخ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ عرب دنیا بھر کو اجمی یعنی گنگا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل زبان اہل کلام سمجھتے ہیں. بالکل ایسا ہے. وہ عرب جس بندے کو لسان العرب کہتے ہوں یعنی عربوں کی زبان کہتے ہوں, وہ آدمی شعر و ادب میں کس درجے کا آدمی ہوگا, کتنا بڑا دانشور ہوگا, کتنا جہاندیدہ آدمی ہوگا, جو اس وقت آج کی دنیا کے 6 کے 6 آباد بر اعظموں میں بطور شاعر متعارف تھا اور عزت سمیٹنے والا تھا. ایسا دانشور آدمی جب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی اور دادا جان کو اپنی ان 2 نو بیاتہ خواتین جو ہیں ان کے ساتھ مکے میں داخل ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو شعر کی شکل میں کیا خوبصورت بات کرتا ہے جناب عبداللہ اور جناب سیدہ آمنہ جو ہے ان کی نسبت سے کہ آج
حجاز کے دو حصوں میں موجود دو روشنیاں جو ہیں ان کی لو اکٹھی کر دی گئی ہے. اللہ اکبر. اور وہ کہتا ہے کہ ان دو بستیوں کی جو دو بہترین روحیں تھیں, یعنی دو بہترین لوگ جو تھے, ان کا آج ملاپ ہو گیا, یعنی ان کے درمیان عقد قائم ہو گیا. یعنی وہ معاشرہ جو مکے کا ایک اپنا ماحول اور مزاج تھا, اس کا جو سب سے بہترین نمائندہ فرد تھا جناب عبداللہ. وہ دور ہے جس میں عورت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن حضرت آمنہ جو ہے ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ انہیں اس زمانے میں بھی سیرت النساء کے نام سے پکارا جاتا. سبحان اللہ. اور جیسے سرکار ختمی مرتبت کے معاملے میں ہم جانتے ہیں نا کہ اہل عرب جو تھے اور بالخصوص اہل مکہ جو ہیں وہ سرکار ختمی مرتبت کی نسبت سے اپنے نوجوانوں کو قبیلوں کے سربراہ کہا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو سرکار ختمی مرتبت جیسے اوصاف و کمالات سے متصف کرو. بالکل اسی طرح اہل مدینہ اور مدینہ کے نواح میں موجود جو قبائل تھے ان کی خواتین جو جاندیدہ خواتین ہوا کرتی, وہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی نسبت سے اپنی بیٹیوں کو کہا کرتی کہ ان جیسے اوصاف اور کمال اپنے اندر پیدا کرو. یعنی جو شرم و حیا عفت کا آپ کا جو معاملہ تھا, اہل مدینہ جو ہیں ان کے اندر, یعنی آپ کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ ان 5 خواتین میں سے تھیں جو باضابطہ نکاح سے پہلے بھی پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی. یعنی کسی غیر محرم نے آپ کو اس انداز میں نہیں دیکھ رکھا تھا. اب یہ اس لیے قرینے قیاس ہے کہ جس اس رب کی کائنات کے اندر جو سب سے عظیم المرتبت ہستی کی والدہ بننے کا شرف جس ہستی نے حاصل کرنا تھا, اس کی عفت اور پاک دامنی کا آغاز اور چرچہ اسی انداز میں موجود ہونا چاہیے تھا جیسے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا تھا. پھر پروردگار عالم نے آپ کو ایسا عفت مآب, ایسا تقدس مآب اور باوقار پیدا فرمایا کہ آپ کے بارے میں آپ کی یہی جو خالہ زاد ہے وہ کیا عجیب بات کہتے ہیں. وہ انہوں نے اپنے ایک شعر میں ان کی تعریف اس انداز میں بیان کی جب ان کا تعارف کروایا نا اہل مکہ سے, تو بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی خاتون آپ کے خاندان کا اور آپ کے یعنی اس نظام کا حصہ بن رہی ہیں کہ جن کی تعریف یہ ہے کہ کبھی شعر کہنے والی خاتون یعنی اپنی طرح مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ ان کی حسن صورت کی تعریف کرتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ حسن صورت زیادہ ہے, ظاہری سراپا زیادہ باوقار اور خوش شکل. اور پھر کبھی ان کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, تو شاعرہ وہ اپنی طرح مخاطب کر کے کہتی ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ نہیں, حسن صورت سے زیادہ حسن سیرت والا معاملہ موجود ہے. اور پھر وہ کہتی ہے کہ اتنے برس کی رفاقت میں نے یہ ان سے سیکھا ہے, ان کے بارے میں میری حتمی رائے یہ ہے کہ یہ سیرت میں بھی بے مثال ہے اور صورت میں بھی بے مثال ہے. تو یعنی یہ آپ کا بنیادی تعارف اور حوالہ ہے. اور جناب عبد المطلب کے خانوادے کا جب آپ حصہ بنتی ہیں اور جب آپ پہنچتی ہیں اور آپ پہلی رات جو ہے وہ ایک تحریر جو ہے اس کو لکھتی ہیں, جو اشعار ہیں ان کو اس کے اندر لکھتی ہیں شب نواف پہ, تو اس کا مفہوم جو ہے وہ میں پہلے وہ اپنے سامعین کو اس میں شریک کر لوں. جناب عبد المطلب تک وہ آتا ہے تحریر نامہ. اچھا, وہ جو اشعار تھے وہ کسی نے ان تک پہنچایا اور انہوں نے منگوایا. اب یعنی بہت سے جو صاحب علم ہیں اور صاحب سیرت ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت جو ہے گو کہ عربوں کے یہاں اس وقت لکھنے پڑھنے کا مزاج اور اس طرح رواج نہیں تھا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے نا تو مکے کی آبادی 10,000 کے قریب تھی. اور ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق کے مطابق 10,000 لوگوں میں کم و بیش ہر آدمی شعر و ادب کے ساتھ وابستہ تھا, لیکن لکھنے پڑھنے کے ساتھ اس طرح کا ذوق نہیں تھا. آپ تصور کیجئے, یعنی یہ ذوق اتنا کم تھا کہ 10,000 کی آبادی میں ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ 16 یا 18 لوگ صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی اتنے کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ جناب ہاشم جو حضور کے جد امجد ہیں ان کی خوش خطی بھی مشہور تھی. بے شک ایسا ہی ہے. اور جناب عبد المطلب بھی بہت خوش خط تھے. لیکن میں قربان جاؤں اللہ کے حسن انتظام پر, اب جس خاتون کا مادر رسالت مآب کے طور پر انتخاب ہونا تھا ان کی شان یہ کہ جب ان کا لکھا ہوا جناب عبد المطلب کے سامنے آتا ہے تو آپ اپنا لکھا ہوا جو ہے اسے چاک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا خوبصورت تحریر جو ہے, کہا یہ اس کو تو صرف ایسے ہے جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی نقش نگاری کرتا ہے, یعنی جیسے نقش بنایا جاتا ہے. عربوں کے یہاں ایک معمول تھا کہ وہ دھاگے کے اندر خاص انداز میں خاص مقدار میں, آج بھی روایات کہیں نہ کہیں ہمیں وہ نظر آتی ہیں.
تو کہا کہ یہ اس خوبصورتی کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یعنی گویا باقاعدہ خانہ کعبہ کا غلاف ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے اور وہ نقش بنے ہوتے ہیں اور بڑا پیارا وہ خوبصورتی میں لکھا جاتا ہے۔ بلکہ میں نے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے ایک جگہ پڑھا کہ آپ کے ہاتھ کا ایک کپڑے کے اوپر لکھی ہوئی تحریر جو تھی، یعنی کپڑے کا ایک ٹکڑا جو تھا اس کے اوپر آپ نے اس کی جو اس زمانے میں کیونکہ دھاگے سے دھاگا پرویا جاتا تھا تو آپ نے اس کے اندر کچھ اس طرح کے نقش رکھے ہوئے تھے جس میں الکعبہ لفظ تھا۔ اللہ اکبر۔ الکعبہ جو ہے وہ جو کعبۃ اللہ کا دروازہ تھا اس کے سر کے اوپر، یعنی یہاں دروازے کے اوپر والی چوکٹ ہوتی ہے، چوکٹ تو پاؤں کو کہتے ہیں لیکن جو اوپر والا اس کا حصہ ہوتا ہے اس پر وہ کپڑا لگایا گیا۔ اور عربوں کے ہاں آپ کو پتہ ہے وہ بڑے نک چڑے تھے اور کعبۃ اللہ کے معاملے میں بڑے حساس تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اتنا خوبصورت لکھا ہوا تھا کہ کسی کی جرت نہیں ہوئی اس کو وہاں سے اتارنے کی، اور وہ کئی سالوں تک وہاں اس کی زینت رہا۔ تو لکھنے پڑھنے کا ذوق آپ کا ایسا تھا، شعر و ادب کا ذوق آپ کا ایسا تھا، گھر کے جو دیگر معاملات ہیں ان کے اندر، یعنی آپ دیکھیں جناب عبد المطلب ایسی روبدار شخصیت ہے کہ آپ کے اپنے قبائل کے لوگ بھی جب تک آپ مشورہ طلب نہ کرتے، رائے طلب نہ کرتے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ آپ کے سامنے رائے بھی رکھ سکتا، یعنی آپ اتنا اللہ نے آپ کو روب اور کمال عطا کر رکھا تھا۔ اور یہ صرف خوف کی بنیاد پہ نہیں تھا، آپ کی حکمت، آپ کی دانائی، آپ کی دانشمندی، عدل و انصاف اور ویژن جو تھا آپ کا اس کی بنیاد پر۔ آپ نے بتایا تھا جو ابابیل والا ذکر آ رہا ہے قرآن میں، باقاعدہ وہ ایک پوری صورت ذمہ داری سے وہ آ گیا، اس میں صورت بن گئی، اور کل آپ نے بتایا تھا بالکل اسی پہ۔ تو جناب اچھا ڈاکٹر صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی، ان کی شخصیت کیسی تھی؟ آپ یہ دیکھیں جی، اسلام جو ہے نا وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان نکاح ہو تو بہترین نکاح وہ ہے کہ جس میں باقی احتیاطوں کے ساتھ یہ بھی ایک خوبصورتی، اس کو بھی خیال رکھا جائے کہ دونوں اپنے علم میں، فضل میں، معاشرے کے تشخص میں، عادات و اطوار میں ایک جیسے ہوں۔ یہ ہم اکثر کہا کرتے ہیں، جیسے قرآن کا حکم بھی ہے کہ الطیبات للطیبین، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں۔ جب میں قرآن کی اس آیت کو پڑھتا ہوں اور پھر میں جب جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ اور جناب عبداللہ کا نکاح ہوتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرے دل سے اس آیت کے مصداق یہ تشریح نظر آتی ہے کہ اس کی بہترین، اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی، سبحان اللہ، اس سے بہتر کیا مثال ہو سکتی۔ جو تعارف اور حوالہ اہل مدینہ کی خواتین میں سیدہ آمنہ کا جو مقام اور مرتبہ تھا، اپنی علم کی وجہ سے، اپنے حلم کی وجہ سے، اپنے وقار کی وجہ سے، دانش مندی کی وجہ سے، بالکل وہی اپنی شجاعت، بہادری اور دیگر مردانہ اوصاف کی بنیاد پر جناب عبداللہ کا جو تعارف تھا وہ اہل مکہ کے اندر تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ لوگ انہیں یعنی حضرت عبد المطلب کے جانشین کے طور پر تصور کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اولاد میں یعنی بہت بعد میں ہیں، بہت آپ کے بڑے بھائی جو ہیں وہ بہت سارے موجود ہیں، سب سے چھوٹے گنے جاتے ہیں، ان کے بعد کچھ اولادیں تھیں جو دنیا سے رخصت فرما گئیں، وصال فرما گئیں۔ اچھا، یہاں میں یہ بھی اپنے سامعین کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں، حضرت جناب عبد المطلب جو ہے نا ان کی 6 شادیاں تاریخ نے ہم تک پہنچائیں، بالکل، اور 6 میں سے حضرت فاطمہ بنت عمر جن سے حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی سرکار ختمی مرتبت کی دادی جان، جو دادی جان، سبحان اللہ، ان کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ جو ہیں وہ آخری اولاد ہیں، آخری اولاد۔ ویسے حضرت عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جو حمزہ ہیں وہ چھوٹے ہیں، اور ان سے بھی پھر بعد میں ایک چھوٹے یعنی حضرت عباس جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آگے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کہ ان کے سگے بھائی کون سے تھے اور پھوپھیاں سگی کون سی تھی، یہ انشاءاللہ آپ بات مکمل کریں، پھر آگے یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر لکھنے پڑھنے کا معاملہ، علم دوستی کا معاملہ، اس اعلیٰ درجے پر اس کا انتظام موجود تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ سرکار ختمی مرتبت کے پردادا جان حضرت ہاشم جو ہیں وہ اس زمانے میں عربوں اور جو یمن، شام، عراق کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ حجاز مقدس کے جب معاہدے ہوا کرتے تھے تو ان سے تحریر لکھوائی جاتی تھی۔ وہ اتنے اعلیٰ درجے کے جو ہے وہ، اور نہ صرف تحریر لکھوائی جاتی تھی بلکہ بڑے نامور اور معتبر شاعر لبیبی نے اپنے زمانے میں تحریر لکھنے کے لیے بھی مضمون چاہیے۔ جی ہاں، نہیں، لبیبی نے اس کو بڑا واضح کیا۔ لبیبی ایک شاعر بھی تھا اور دانشور بھی تھا اور نثر نگار بھی تھا، یہ بڑی اہم بات ہے، مورخ بھی تھا۔ لبیبی جو شاعر ہے، امراء القیس کا تو شعر زیادہ مشہور ہے، لیکن لبیبی کے ہاں جو ہے وہ نثر بھی بڑی معروف ہے، اور جو تاریخی حوالہ اور پس منظر ہے وہ بھی اس کے ہاں بڑا خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ لبیبی حضرت ہاشم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ عربوں میں، اور عربوں سے مراد حجاز مقدس میں، وہ پہلی ہستی ہیں کہ جن سے معاہدات لکھوائے جاتے تھے ان کی خوشخطی کی بنیاد پر نہیں،
خوشخطی تو تھی وہ تو ایک بنیادی وصف تھا. ان کے ہاں جو یعنی معاہدے کے درمیان ایک عدل کی روح ہوا کرتی ہے. اس نے جو شعر میں لفظ استعمال کیا, اس نے کہا دو قبائل, دو افراد یا دو اقوام کے درمیان جب معاہدہ ہوتا ہے نا, تو لکھنے والے کو اس معاہدے کے اندر عدل کی روح کو قائم رکھنا ہوتا ہے. تو اس نے حضرت ہاشم کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ہاشم وہ ہیں حضور کے جد امجد کہ جن کو لکھنا پڑھنا, اور اس میں بھی آپ کا درجہ کمال تھا, آپ کو حاصل تھا, اور دوسری طرف آپ مزاج میں اتنے عدل پسند تھے اور اتنے معاملہ فہم تھے, اتنے ویژنری تھے کہ آپ پر سب کا بھروسہ تھا کہ اگر آپ لکھیں گے تو اس معاہدے میں کسی کے لیے کوئی جو ہے وہ بعد میں کوئی خرابی یا کمزوری جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی. اور پھر حضرت ہاشم کا تو ایسا کمال عمل ہے, حضور کے خاندان کے جتنے جد امجد میں آپ کے جو بزرگ آتے ہیں وہ سب کا اپنا اپنا شرف ہے اور اپنی خصوصیت ہے. سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو اپنے محبوب رسول کے نسب کے لیے منتخب فرمایا. یعنی اس سے بڑی کیا عزت افزائی ہو سکتی ہے. پھر سب کو اپنے ایک عظیم الشان نبی حضرت ابراہیم اور پھر ان کی آگے سے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی اولاد سے, یعنی نبیوں کی اولاد کے طور پر ان کو منتخب کیا. یہ دوسرا شرف ہے. اور میر صاحب کیا دلچسپ عمل ہے کہ یہ سارے کے سارے جو حضور کے جد امجد ہیں, ان سب کا معاملہ یہ کہ سارے لکھنا پڑھنا جانتے تھے, اور اس سے ایک درجہ آگے صرف لکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے, سارے کے سارے مواحد تھے. یعنی سارے اعلانیہ بغیر کسی تذبذب کا شکار ہوئے توحید پر تھے. اللہ اکبر. یہ سارے کے سارے خالص توحید کے ساتھ. انشاءاللہ میں آگے آپ سے اس پہ بات کروں گا ضرور, اس پہ بات ہونی بھی چاہیے کیونکہ آپ نے سیرت پڑھی ہے, اس میں آپ نے ساری زندگی دے دی اس میں, اور یہ جو کتابوں میں باتیں ہم چاہتے ہیں لوگوں تک پہنچیں. ڈاکٹر صاحب, رسول اللہ کے والد گرامی علیہ السلام, آپ ان کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کیا بزنس کرتے تھے یا اس وقت کھیتی باڑی کرتے تھے؟ ان کے بارے میں کچھ اگر آپ ہمیں عنایت فرمائیں تو ہماری رہنمائی ہو جائے. حضرت عبداللہ جو ہیں وہ کیونکہ ظاہر ہے مکہ کے ایک پس منظر میں پیدا ہوئے, ایک قبیلے کے سربراہ کے بیٹے تھے, اور میں نے جیسے پہلے عرض کیا حضرت ہاشم جو ہیں انہوں نے اتنی بڑی لیگسی چھوڑی. یعنی میں نے بتایا کہ سارے عظیم الشان لوگ ہیں, لیکن حضرت ہاشم کا تو یہ شرف ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جو شجرہ نسب ہے اس میں اپنے آپ کو حضرت ہاشم کے ساتھ منسوب کی ہے. بے شک ایسا. اور میر صاحب کیا حیران کن اور کیا مسحور کن شخصیت ہے, کرزمیٹک پرسنالٹی جسے کہتے ہیں نا. صرف 28 سال ٹوٹل عمر پائی ہے حضرت ہاشم نے, ٹوٹل 28 برس. اور عالم یہ تھا اثر و نفوذ کا, پی آر کا لیول یہ تھا کہ اس وقت دنیا 3 بڑی طاقتوں کے ساتھ منسوب تھی. یعنی پرشین امپائر جسے ایرانی قوت کہتے تھے, رومن امپائر تھا, اور یہ جو ازبکستان, ترکمانستان جسے عرفیت میں اب اسٹیٹس کہتے ہیں, رشین اسٹیٹس کہتے ہیں, چائنا سمیت, بالکل ٹھیک, چائنا اور رشیا سمیت, اور یہ درمیان کی جتنی ساری اسٹیٹس ہیں. آپ یہ دیکھیں ایک آدمی ہے نوجوان, اس کی عمر صرف 28 سال ہے, لیکن وی این کا اور پی آر کا لیول یہ ہے کہ آپ کا ان تینوں حکومتوں کے سربراہان کے ساتھ براہ راست ذاتی حیثیت میں دوستی کا تعلق تھا. اللہ اکبر. اور آپ کی پی آر کا لیول یہ تھا کہ ازبکستان اور یعنی یہ جو رشین بیلٹ ہے اس کے اندر اعلان کیا گیا تھا کہ جو شخص, جو تاجر یہاں آ کے کرشی لہجے میں اپنا مال بیچے گا اس سے ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا, کیونکہ یہ ہمارے ایک دوست جو ہیں ان کے ساتھ نسبت ہے. حضرت ہاشم کا یعنی آپ تصور کریں کہ کیا پی آر کا لیول تھا اور اثر و نفوذ کیا تھا. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامعین اور ناظرین کو ایک اور دلچسپ معاملے میں اور ایک خیر ماجرا پرور معاملہ جو ہے نا اس کے اندر شریک کر لوں. آج سے بہت سال پہلے میں ازبکستان میں تھا, تو مجھے ایک جو آج وہاں ایک بہت ذمہ دار عہدے پر ایک شخصیت ہے, انہوں نے مجھے, وہ کیونکہ ان کا بھی سیرت سے شغف ہے, تو رات گئے, انہوں نے کہا آپ کو ایک یادگار چیز نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا جی بسم اللہ. وہ ہم گاڑی میں بیٹھے, مختصراً یہ کہ ہم 2-2.5 گھنٹے کی مسافت پر وہاں پہنچے. ایک محل نما گھر تھا, اسے خالی کھلوایا گیا, لائٹس آن ہوئیں. ہم جب اندر داخل ہوئے تو اس گھر کے اندر کوئی چیز موجود نہیں تھی. صرف ایک کمرے کے اندر ایک کارپٹ پیس تھا جو 8 بائی 10 فٹ کا جو ہے نا ایک کارپٹ پیس تھا. ہم وہاں تھوڑی دیر خاموشی سے ادب کے ساتھ کھڑے رہے. باہر آئے, انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں علم. انہوں نے کہا یہ آپ نے حضور کی سیرت کے آپ طالب علم ہیں, آپ نے پڑھ رکھا ہے اور کئی دفعہ بیان کر رکھا ہوگا کہ سرکار ختمی مطبت کے دادا جان حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ ان کے لیے ایک مسند بچھائی جاتی تھی ڈھلتی شام میں. جب کعبے کی دیواریں سایہ کرنا شروع کرتی ہیں تو کعبے کی دیوار کے سائے میں آپ کے لیے ایک مسند بچھائی جاتی تھی. ایک کارپٹ کا پیس بچھایا جاتا تھا جہاں حضرت عبد المطلب بیٹھتے تھے آ کے, اور کیا ہوتا تھا تھوڑی دیر کے بعد
کسی اور کو جرت نہیں تھی, کسی قبیلے کے سربراہ کو بھی جرت نہیں تھی کہ وہ وہاں آ کے ان کے ساتھ بیٹھ سکے, تاکہ حضرت عبد المطلب کے اپنے بیٹوں میں سے کسی کی جرت نہیں تھی کہ آ کے بیٹھے. سبحان اللہ. لیکن سرکار دو عالم جب اگر موجود نہ ہوتے تو جناب عبد المطلب آواز دے کے ان کو بلواتے اور انہیں اپنے ساتھ وہاں بٹھاتے. مجھے وہ جو وہاں کی معروف شخصیت ہے انہوں نے مجھے یہ بتایا, اور انہوں نے کہا کہ وہ جو کارپٹ پیس تھا نا جس پر جناب عبد المطلب تشریف فرما ہوتے تھے, یہ کارپٹ پیس یہاں کے اس وقت کے سربراہ نے سرکار دو عالم کے پردادا جان جناب ہاشم کو گفٹ کے طور پر بھیجا ہوا تھا. سبحان اللہ. اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ تک کیسے پہنچا واپس, یعنی آپ کی گورنمنٹ تک کیسے پہنچا, تو انہوں نے کہا کہ جب خلافت عثمانیہ ہوئی اور ہمارے یہاں کے بزرگوں کے مراسم ان کے ساتھ اچھے تھے, تو ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ویسے تو ساری کائنات ہی حضور سے برکت سمیٹتی ہے, لیکن کیونکہ اس یعنی کارپٹ پیس کے اوپر سرکار دو عالم نے کئی دفعہ تشریف فرما ہوئے, حضور اس کو برکت عطا کی, تو ہم اسے اپنے لیے حصول برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے اپنے علاقے میں واپس لے جائیں. تو یہ اس طرح پہنچا. اب آپ تصور کریں 28 سال ٹوٹل عمر پائی ہے, اور اثر و نفوذ کا عالم یہ ہے کہ سربراہان مملکت کے ساتھ اس درجے کی ذاتی حیثیت کی دوستی ہے کہ انہیں کھجوریں بھی تحفے میں بھیجی جا رہی ہیں, اعلیٰ نسل کے جو گھوڑے ہیں وہ بھی تحفے میں بھیجے جاتے ہیں. اور حضرت عبد المطلب, ایک فکرہ حضرت ہاشم کی بارگاہ میں عرض کر کے آگے بڑھتے ہیں. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں بہت چھوٹی عمر میں تھا, میری عمر 5 برس تھی جب میرے والد یعنی حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا. اور آج کے تناظر میں ایک بڑی اہم اور معلوماتی بات ہے کہ یہ جو غزہ کی پٹی ہے نا, جہاں اس وقت ظلم و ستم کا ایک ماحول گرم ہے, اور ہم سب کے دل وہاں بڑے دکھتے ہیں اس کو دیکھ کے. ہمارا غزہ کے ساتھ ایک تعلق یہ بھی ہے کہ اسی غزہ کے اندر ہی حضور کے جد امجد حضرت ہاشم کا مزار مقدس بھی ہے. سبحان اللہ. آپ کی قبر انور بھی اسی جگہ پر موجود ہے, اور جامع ہاشمی جو ہے نا وہ وہاں پر آپ آرام فرما ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایسا اثر و نفوذ تھا میرے والد کا, اتنی پی آر تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کے وصال کے 10 سال بعد تک 10 سال تواتر کے ساتھ لوگ تعزیت کے لیے آتے رہے. اللہ آپ اندازہ لگائیں 28 برس میں ایک شخص نے کتنا لوگوں کے درمیان پیار سمیٹا ہوگا, کتنی محبتیں بکھیری ہوں گی کہ لوگ 10 برس تک ان کی تعزیت کے لیے نم آنکھوں کے ساتھ ان کے خاندان کے پاس آتے ہیں اور ان کو حوصلہ دیتے ہیں. اس ماحول کے اندر, اس خانوادے کے اندر آنکھ کھولنے والا, اس لیگسی کے ساتھ آنکھ کھولنے والی ہستی کا نام حضرت عبداللہ ہے, جو سرکار دو عالم کے والد گرامی ہیں. اور آپ کے بارے میں یہ معروف ہے کہ جیسے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جناب عبد المطلب سے سرکار دو عالم کو خاص توجہ حاصل تھی اور نسبت حاصل تھی نا, اسی طرح ان کی اپنی اولاد میں حضرت عبد المطلب کے اپنے سارے بیٹے اور بیٹیوں میں حضرت عبداللہ کو ان کے ساتھ ایسی خاص محبت اور نسبت حاصل تھی, ایسی انفرادی توجہ اور شرف حاصل تھا. یعنی اتنی ان سے محبت تھی کہ جب آپ کو ایک خواب کے ذریعے حضرت عبد المطلب کو پروردگار عالم نے یہ بتایا کہ جی اس کعبۃ اللہ کے آباد ہونے کا وقت ہو گیا ہے, اس کا جو زمزم کا کنواں یہاں کی علائشوں سے بھر دیا گیا ہے, اور شرکیہ اور کفریہ جو یہاں پر حرکات ہیں ان سے پاک رکھنے کے لیے گویا اسے اللہ نے ڈھانپ دیا ہے کسی انداز سے, اب اس کو صاف کرنے کا اور دوبارہ تازہ کرنے کا وقت آ گیا. جناب ہاشم نے اس کو کھودنا شروع کیا تو بہت سارے قبائل کے لوگ آ گئے, ان کا احترام ملوث تھا, لیکن کسی نہ کسی انداز میں اعتراض کرنا شروع ہو گئے کہ جی آپ اس کو نہ کھولیں, اس کو اسی حالت میں رہنے دیں. آپ کے دل پر بڑی گراں گزری. اس وقت آپ کی نا آپ کے صرف ایک صاحبزادے تھے, حضرت حارث, جو سب سے بڑے بیٹے تھے. آپ نے اس وقت پروردگار عالم کے کعبے کے اندر جا کے آپ اندر تشریف لے گئے اور اللہ سے ایک دعا کی کہ پروردگار اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے نا, اور وہ جوانی کی عمر تک پہنچے اور میرے ساتھ اس تیرے گھر کی کسٹوڈین شپ کے لیے جو ہے وہ اپنی توانائی صرف کر سکے, اور یہ جو شرک یہاں ہو رہا ہے اور جو گمراہی ہو رہی ہے اس کو روکنے میں میرے معاون ہو سکے, تو میں شکرادے کے طور پر اپنے ان 10 میں سے ایک بیٹا جو سب سے پیارا ہو اسے آپ کی بارگاہ میں قربان کروں گا. بے شک اس منت کے ساتھ زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے, اور تاریخ بتاتی ہے اللہ آپ کو 10 بیٹے عطا کرتا ہے, پھر خواب میں آپ کو منت یاد کرائی جاتی ہے. بے شک. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بار بار الفاظ آپ کے کان میں گونجتے ہیں, کبھی ایک بیٹے کی طرف خیال جاتا ہے, پھر دوسرے, پھر تیسرے, اور پھر اچانک اگلے روز, پھر اگلی شام پھر خواب میں پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت آتی ہے کہ تمہاری منت کے الفاظ یہ تھے کہ اپنا سب سے پسندیدہ بیٹا قربان دوں گا, تو اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ سب سے پسندیدہ بیٹا کون ہے. تو صبح جب آپ اٹھے, اور اسے عرفیت میں ہم ناشتہ کہتے ہیں, سارے بیٹے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت حارث سے لے کے جناب عبداللہ تک, سب کو دیکھا
تو آپ کے دل نے کہا پروردگار سچی بات یہ ہے کہ سارے بیٹے یا اولاد ساری پیاری ہے، لیکن اس بیٹے کی پیشانی میں ایک ایسا نور چمکتا ہے کہ جو میرے دل کو مجبور کر دیتا ہے کہ میں اسے انفرادی توجہ عطا کروں، میرے دل کے سب سے زیادہ یہی قریب ہے۔ سو اپنی منت کے مطابق سچائی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس بیٹے کو تیری پاک بارگاہ میں پیش کروں۔ اب دل جو ہے اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اس طرح حوصلہ نہیں پکڑ رہا تھا، لیکن اپنے وعدے پر قائم تھے۔ جناب عبداللہ کو لے گئے، اور پھر ہم سب اس واقعے سے واقف ہیں کہ سارے جو ان کے بہن بھائی تھے، کیونکہ وہ سب بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کے اوصاف اور کمالات نے سب کے دلوں میں آپ نے لیے ایک محبت پیدا کر رکھی تھی۔ آپ کے حقیقی بہن بھائی بھی اور جو دیگر بہن بھائی تھے وہ سب بھی، حتیٰ کہ سارے جو آل بنی ہاشم تھے وہ آپ کے ساتھ ان کا ایک والہانہ محبت تھی، اور سب آپ کو اپنی آنکھ کا تارا سمجھتے تھے۔ سب حضرت عبد المطلب کی بارگاہ میں آگے اور کہا کہ کسی طریقے سے اس کی جان بخشی کر دی جائے۔ بہت تفصیل سے واقعہ ہے، بہت سے لوگوں سے اس پہ رائے لی گئی، اور آخر میں طے یہ ہوا، یہ طے کیا گیا کہ جی ہمارے اس خطے کے اندر کسی کی جان بخشی اگر کرنا ہو جی تو اس کے لیے دیت کا نظام موجود ہے۔ اور دیت کیا تھی کہ 10 اونٹ جو ہے وہ دیے جاتے تھے ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے۔ اگر کسی آدمی کی جان لینا ضروری ہو جاتی تو جان بخشی کے لیے اس کی طرف سے 10 اونٹ پیش کر دیے جاتے۔ اس زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اونٹ جو ہے وہ سب سے امیر سواری اور سب سے مہنگی سواری ہوا کرتی تھی۔ حضرت ہاشم پہ آگے چل کے جب ہم بات کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس گھرانے کی مالی حیثیت کیا تھی۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ ایک طرف جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ کو رکھا، اور ایک طرف جو ہے وہ 10 اونٹ جو ہے ان کو رکھا، اور جب فال نکالی گئی تو جناب عبداللہ کے نام کی فال نکل آئی۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ یعنی گویا حکم نامہ یہ آ گیا کہ بیٹے کو قربان کریں، 10 اونٹ جو ہیں وہ ناکافی ہیں۔ اللہ سو آپ نے کہا 10 اونٹ کے ساتھ 10 اونٹ اور کر دیے جائیں۔ اب 20 اونٹ ہو گئے، اور ایک طرف جناب عبداللہ تھے، پھر پرچی جناب عبداللہ کے نام کی نکل آئی، حتیٰ کہ یہ تعداد بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹ جب پورے ہوئے، یعنی ایک طرف صرف حضرت عبداللہ تھے اور ایک طرف 100 اونٹوں کی قربانی تھی۔ اس مرتبہ قرہ فال جو ہے وہ اونٹوں کے نام نکلا، آپ نے خوشی خوشی ان 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ اور عربوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس سے پہلے تک عربوں کے ہاں دیت کے لیے 10 اونٹ جو ہے وہ تصور کیے جاتے تھے۔ جناب عبداللہ جو ہے ان کی برکت سے انسان کی جان کی یہ عظمت بنی، اس معاشرے کے اندر انسانی جان کی قدر و منزلت یہ بنی کہ اس کی دیت کے طور پر 10 اونٹ نہیں بلکہ 100 اونٹ مقرر کر دیے گئے۔ آپ کیونکہ شاہ بتا تھے، امیر بتا تھے جناب عبد المطلب، ویسے آپ کے القابات میں ابو البتا کے نام بھی آتا ہے، لقب آتا ہے کہ آپ کو اہل بتا یعنی مکہ کے رہنے والے اپنے باپ یعنی بزرگ کے طور پر بھی تصور کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے بارے میں جناب ابو سفیان کا ایک فقرہ میں آپ کے سامعین کے نظر کروں، انہوں نے کہا کہ میں نے اہل عرب میں اکلوتی ہستی دیکھی ہے جناب عبد المطلب کی کہ کوئی بات ان کے منہ سے نکلنا تو دور کی بات، اگر ان کی نسبت سے بھی کسی کے پاس پہنچی ہے تو دونوں فریقین خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی منہ کی نسبت سے بات پہنچے کہ انہوں نے یہ بات کہی تو دونوں قبائل خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اس عظیم المرتبت گھرانے کے اندر جناب عبداللہ جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور آپ کے بارے میں معروف اور منسوب تھا کہ آپ کے چہرہ اقدس کی طرف جب کوئی شخص نگاہ ڈالتا تو زیادہ دیر تک آپ کے ماتھے کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے اندر سے ایک ایسی خوشگوار روشنی، ایسی روب دار روشنی نکلا کرتی۔ آپ کے اپنے بھائی جناب حمزہ جو ہے سرکار دو عالم کے چچا جان، وہ جناب عبداللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے ماتھے سے نکلنے والا نور بیک وقت جلال اور جمال کا مظہر ہوا کرتا تھا، یعنی اس کے اندر جلال بھی پایا جاتا تھا اور جمال بھی پایا۔ اور پھر اس پر جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے ایک بڑے معروف شاعر ہیں، انہوں نے اس پر بڑا خوبصورت کلام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب حمزہ کے اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی جناب عبداللہ کے چہرہ اقدس کے اوپر اللہ کی طرف سے منتخب ہونے کے بعد وہ جو جلال کا اظہار ہوا کرتا، اور کبھی سرکار دو عالم کی نسبت سے جمال کا اظہار ہوتا، اس لیے آپ کا چہرہ اقدس جلال اور جمال دونوں کی نسبت سے جو ہے وہ پایا جاتا تھا۔ اچھا، آپ کی نسبت سے آپ کی جناب عبداللہ کی جو پیدائش ہے، سرکار کی پیدائش کا احوال تو یقیناً بڑا ماجرا پرور ہے، کئی واقعات منصوب ہیں، لیکن میں یہاں جناب عبداللہ کی پیدائش کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یمن کے قریب ایک بستی ہے، وہاں کے رہنے والے جو ہیں اس بستی کا نام الورقہ ہے،
جی آج بھی وہ موجود ہے، یعنی اس لڑائی سے پہلے تک جو اس وقت یمن کی صورت حال ہے پچھلے 5-7 برس میں، اس سے پہلے تک وہ بستی بڑی آباد تھی اور مجھے وہاں زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اچھا، وہاں ایک یہودی عالم ہوا کرتے تھے جن کی تحریرات آج بھی اہل یہود کے ہاں بڑی متبرک سمجھی جاتی ہیں۔ اچھا۔ اس نے اپنی پیشگوئیوں میں یہ بات لکھی کہ اس کے کسی کلام پر جو اس وقت کا جو ذمہ دار تھا اس نے خوش ہو کے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے انعام کے طور پہ، تو اس نے کہا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جس لباس کے اندر جس جبہ مبارک کے ساتھ شہادت پیش کی تھی نا اپنی، جی وہ جبہ تمہارے پاس موجود ہے؟ قبیلے کے سربراہ کو کہا، اس نے کہا جی بالکل موجود ہے۔ اس نے کہا مجھے وہ درکار۔ ان کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ آثار اور احوال، کیونکہ میں اس کا ذوق رکھتا ہوں تو مجھے اس کا جو سرا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس۔ تو اس نے کہا یہ میرے پاس راز تھا لیکن تم نے اس کو افشا کر دیا سر مجلس، تو یہ میں جبہ تمہیں دیتا ہوں۔ وہ جبہ الورقہ بستی کے اندر موجود تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اہل یہود کی کتابوں کے اندر ایک بات موجود تھی، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ یہ معروف یہ تھا کہ یہ جبہ اس کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کے نشانات موجود ہیں۔ جی اور معروف یہ تھا کہ جب آخری نبی کا زمانہ قریب آئے گا نا، جی اور بالخصوص جب اس کے والد کا دنیا میں آنے کا امکان پیدا ہوگا، بالکل، تو عین اس رات جس رات ان کے والد کا ظہور ہوگا، پیدائش ہوگی، اس رات اس جبے کے اندر سے دوبارہ خون رسنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ الورقہ بستی کے اندر ایک کمرے کے اندر وہ حضرت یحییٰ کا جو جبہ مبارک تھا وہاں موجود تھا اور رکھا گیا تھا۔ وہ جو یہودی عالم تھا وہ ہر روز اس مکان کے باہر جو ہے وہ اپنا گویا ایک مصلی بچھا لیتا اور وہاں بیٹھ کے عبادت اور ریاضت کرتا اور اسی مصلی پر سو جاتا جو اس کے دروازے پر گویا بچھایا گیا ہوتا۔ جی ایک صبح جب وہ اٹھا تو اس نے کیا دیکھا کہ جیسے سیال مادہ ہوتا ہے نا، وہ اس کے اس چادر پر کہہ لیں یا اس کا جو مصلی ہے اس پر آنا شروع ہو گیا، اس کی وجہ سے وہ بھی اٹھ گیا۔ اب اٹھ کے اس نے چراغ جلایا اور اندر جا کے دیکھا تو عالم یہ تھا کہ وہ جو جبہ تھا اس کے اندر سے خون رسنا اس انداز میں شروع ہو گیا کہ جہاں جس مسند پر پڑا تھا وہاں سے خون رستا رستا باہر آنا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی باہر آیا تو اس نے رات کے اس آخری پہر میں اعلان کرنا گلیوں میں شروع کر دیا کہ اے اہل یہود، وہ جو تمہارے ہاں اللہ کے نظام کے مطابق ایک بشارت پہنچی تھی کہ سرکار دو عالم کا زمانہ قریب ہے، اور اس کی سب سے نمایاں نشانی یہ ہے کہ ان کے والد گرامی کا دنیا کے اندر آنا جو ہے وہ اس کے آثار جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ گویا اس کا جو سب سے معروف ایک حوالہ تھا وہ ہم تک پہنچ گیا، اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، وہ زخم دوبارہ تازہ ہو گئے۔ تو گویا تاریخ بتاتی ہے کہ وہ شخص یمن سے چلتا ہے اور ساری جگہوں سے پوچھتا آتا ہے کہ کل رات، پرسوں رات، اس سے پچھلی رات، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے کہ کوئی بچہ پیدا تو نہیں ہوا۔ کیا دلچسپ معاملہ ہے کہ اچھا خاصا فاصلہ بنتا ہے، کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، راستے میں آنے والی کسی بستی میں ان 5-7 دنوں میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ 9ویں دن وہ جو سربراہ ہے، وہ جو عالم ہے، وہ مکے کے اندر پہنچتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے، تو سب کہتے ہیں کہ سردار بتا جو ہیں ان کے ہاں ان کے جو صاحبزادے ہیں جناب عبداللہ، ان کی پیدائش ہوتی۔ وہ وہاں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ ان کے گھر پر پہنچتے ہیں اور حضرت عبد المطلب کو کہتے ہیں کہ وہ بچہ مجھے آپ دکھا سکتے ہیں۔ وہ بچہ لے کر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ جی آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس کے لیے بچہ باہر لے کر آیا ہوں اور یہ بندہ جو اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہے وہ چلا گیا، سنیدہ آدمی ہے، عمر رسیدہ آدمی ہے، وہ واپس کدھر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے وہ آ گیا۔ انہوں نے پوچھا تم کہاں تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا عظیم المرتبت بیٹا ہے آپ کا کہ اس کی نسل سے اللہ نے آخری نبی کو ظاہر کرنا ہے۔ میں بے ادبی تصور کرتا ہوں کہ پاک پانی سے غسل کیے بغیر اس کی زیارت کروں۔ اللہ اکبر۔ تو میں زمزم سے پانی کی نکاس کے لیے گیا تھا اور وہاں سے پانی نکال کے میں نے غسل کیا اور میں دیکھنے آیا ہوں۔ واقعات بتاتے ہیں کہ یہاں اس نے زیارت کی اور وہیں سے وہ واپس پلٹا اور جا کے جو یہودیوں کے بڑے اور معتبر لوگ تھے انہیں کہا کہ وہ جو آخری نشانی تھی نبوت تم سے آل اسماعیل کی طرف منتقل ہو گئی اور وہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو گیا، تم نے اپنی نافرمانی اور غفلت جو ہے اس کو نہیں چھوڑا، نتیجتاً آل اسماعیل کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ اور انتخاب کی علامت کیا ہے؟ جناب عبداللہ کی پیدائش، سرکار کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی، جناب عبداللہ کی پیدائش پہ۔ اور اس کا معاملہ پھر کیا ہوا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جو اہل یہود ہیں انہوں نے اپنی آپس میں میٹنگ کرنا شروع کی اور انہوں نے کہا کہ کیوں نام جناب عبداللہ کو ختم کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، انہیں شہید کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ کچھ وقت کے لیے موقوف ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ 3 الگ الگ گروہ تیار کیے جاتے ہیں آپ کی جان لینے کے لیے۔ اور کیا عجیب حکمت ہے کہ جناب عبد المطلب
کعبۃ اللہ کے اندر جاتے ہیں اور ایک ہفتے بعد کا اعلان کرتے ہیں کہ مال تجارت کے ساتھ جو ہے وہ میرے یعنی اہل مکہ جو ہے وہ ان کی تاریخ اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ نے کب تجارت کا سامان لے کے جانا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن عجیب معاملہ ہے کہ ایک صبح جو ہے اٹھتے ہیں اور آپ کعبۃ اللہ سے اعلان کروا دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے تجارت کا مال لے کے جانا ہے وہ فوراً کعبۃ اللہ کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں۔ اب دن زیادہ رہتے تھے، لوگوں کے پاس مال موجود نہیں تھا، تو آپ نے صرف اپنے گھرانے کا مال جناب عبداللہ کے سپرد کیا اور انہیں کہا کہ جی آپ اس کو لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی وہ مال کیوں لے کر گئے؟ بعد میں آپ نے خود فرمایا کہ مجھے خواب کے ذریعے یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جو اتنے برس سے ان کے دل میں ایک جو ہے وہ دشمنی پل رہی تھی، خلش تھی، ظاہری بات ہے نبوت تبدیل ہو رہی ہے جو ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قافلہ آتا ہے، مکے تک آتا ہے اور آ کے آپ کو ڈھونڈتا ہے، آپ کے گھر تک پہنچتا ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہوتا ہے، راستے کے اندر ایک اللہ کے معاملات ہیں نا، حضور کے ننیال اور ددیال کو اللہ نے اکٹھا کرنا ہے۔ اب دیکھیں کیا خوبصورت اس نے انتظام ہے۔ جناب عبداللہ جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہے ہیں اور وادی ذی طوا کے اندر شکار کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وادی ذی طوا کون سی ہے؟ جو مکے کے ساتھ مدینے کی سمت اگر آپ جائیں تو پہلی وادی آتی ہے۔ یہ وہ وادی ہے جس میں فتح مکہ والے دن حضور عصر کی نماز کے بعد لنگر انداز ہو جاتے ہیں اور اس پہاڑی کی دوسری طرف مکہ ہے، لیکن حضور نہیں جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، رات کو الاؤ جلا دیے جاتے ہیں اور وہ سارا معاملہ آگے جب ہم وہاں پہنچیں گے تو تفصیل سے بیان کریں گے۔ وادی ذی طوا کے اندر آپ اکیلے شکار پہ نکلے ہوئے جی، اور یہ جو یہود ہیں یہ آپ کو گھیر لیتے ہیں۔ اسی اسنا میں دیکھیں کیا کمال معاملہ ہے کہ حضرت وہب جو ہیں، جو حضور کے نانا جان ہیں جی، وہ اپنے قافلے کے ساتھ مکے کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینے سے مکے کی طرف آ رہے ہیں اور وادی ذی طوا میں دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جی، خوبصورت خوش شکل گھوڑے کے اوپر، اور اس کے گرد و پیش سارے جو ہے نا لوگ اس پر حملہ آور، اور وہ اکیلا تن تنہا پوری شجاعت کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے نا نبرد آزما ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ حضرت وہب جو ہیں وہ وہاں سے نکلتے ہیں جی، اور وہب بن عبد المناف جو ہے وہ حضور کے نانا جان، وہ وہاں سے گویا آتے ہیں اور عرب غیرت کے مطابق جو ہے نا وہ ایک مظلوم کی مدد کرنے کے لیے گویا آتے ہیں اور ان کی طرف سے آتے ہیں اور ان سب کو مار بھگاتے ہیں جی۔ تعارف ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آپ جناب عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں جی، تو کیونکہ خاندانی رشتہ داری تو موجود تھی، وہ بھی اہل قریشی ہیں، وہ ہیں، تو وہاں سے جناب عبداللہ کو واپس لے کر جناب عبد المطلب کی طرف پلٹتے ہیں آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان یعنی حضرت عبداللہ کے سسر۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر رات ان کے یہاں قیام کرتے ہیں۔ سرکار جناب عبد المطلب کو خواب میں یہ زیارت ہوتی ہے کہ وہ جو امانت حضرت عبداللہ کے پاس ہے نا، جس کی وجہ سے یہ سارے ان کی جان کے دشمن ہو چکے ہیں، وہ اس امانت کے منتقل ہونے کا وقت آ گیا۔ اچھا، تو گویا ان کے لیے نکاح کا بندوبست کیا جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کیا دلچسپ معاملہ ہے کہ صبح جب اٹھتے ہیں اور سین کعبہ میں پہنچتے ہیں اور کعبے کے ساتھ اس پر پڑے ہوئے چادروں کے ساتھ دونوں لپٹ کے اپنی عرضی پیش کرتے ہیں، تو جناب عبد المطلب کے ہاتھ بھی کعبے پر ہیں اور جناب وہاب جو ہیں ان کے ہاتھ بھی کعبے کے اوپر، سبحان اللہ، اور دونوں ایک طرف ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جناب عبد المطلب کے اے ابن عبد مناف، کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں، آگے سے ان کی بات سنیں، وہ کیا کہتے ہیں حضور کے نانا جان، وہ کہتے ہیں کہ جو خواب میں مجھے دکھایا گیا ہے، اگر وہی خواب میں آپ کو دکھایا گیا اور آپ کو بتایا گیا ہے تو پھر ہمیں ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، آپ کو مدینے آنا چاہیے اور میری بیٹی کا ہاتھ جو ہے وہ ہم سے مانگنا چاہیے تاکہ ہم اس عظیم الشان فریضے سے جو ہے وہ دستبردار اس کو پورا کر سکیں۔ یوں تاریخ بتاتی ہے کہ اگلی صبح وہ قافلہ جو تجارت کے لیے نکلنا تھا، اصل میں تو وہ حفاظت کے لیے نکلنا، حفاظت کے لیے۔ جناب عبد المطلب جو ہیں وہ اپنے شہزادے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور پھر وہ پاکیزہ انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ عزتوں والا اور برکتوں والا نکاح جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے، جس کے نتیجے کے طور پر کائنات کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت کبریٰ سرکار ختمی مرتبت سید الصادقین راحت العاشقین سیدنا محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم کی شکل میں اللہ کا وہ جو رحمت کا ایک پورا پیکیج ہے وہ گویا اللہ کی مخلوق کو عطا کیا جاتا ہے۔ وہ عظیم الشان نکاح جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے تو انشاءاللہ کل آپ اس سے آگے ہم رسول اللہ کی زندگی پر بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔